السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار جھارکھنڈ کے اندر بہت پرانے زمانے سے ایک قسم کا رسم و رواج چلا ہوا ہے، مخصوص قسم کی دعوت کا۔ آئیے اس ویڈیو میں اس دعوت کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دعوت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جس سال دھان کی اچھی پیداوار ہوتی ہے تو بہت سارے گاؤں والے سب مل کر کے ایک تاریخ متعین کرتے ہیں، پورے گاؤں والے مل کر کے ایک تاریخ متعین کرتے ہیں۔ اس تاریخ میں سب کو یہ مکلف بنایا جاتا ہے کہ دہی چوڑا کا انتظام کریں اور دوسرے کھانے کا بھی انتظام کریں، لیکن بالخصوص دہی چوڑا کا انتظام ضرور ہوتا ہے۔ انتظام کر کے سب کے سب اپنے اعزاء اقربا دوست و احباب کو دعوت دیں کہ وہ ہمارے گھر آ کر اس دعوت کو کھا کر چلے جائیں۔ یہ شکل ہوتی ہے دعوت کی۔ اس دعوت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ آیا ایک مسلمان کے لیے اس دعوت کا اہتمام کرنا اور اس طریقے پر اس کا التزام کرنا جائز ہے؟ شریعت کہتی کیا ہے؟ جواب عرض ہے کہ دعوت دینا، دعوت کرنا بلا شبہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کے اندر اطعام طعام کا حکم دیا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کو اپنا محبوب بتایا ہے، تو دعوت دینا بلا شبہ جائز ہے۔ لیکن دعوت کا جو یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک مخصوص دن متعین کرتے ہیں، اس میں مخصوص قسم کا کھانا لازم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر گھر والا مکلف ہوتا ہے، اس بات پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی اپنے اپنے عزیز و قریب کو بلاؤ۔ تو اب یہاں اگر کوئی آدمی باحیثیت ہے، وہ بیچارہ خوشی سے اس طرح کا کام کرے گا، لیکن اگر کسی کے یہاں روپے پیسے کی کمی ہے، وہ آدمی اس لائق نہیں، اس قابل نہیں کہ وہ دعوت کا اہتمام کر کے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو مدعو کریں، تو ظاہر سی بات ہے گاؤں والے کے دباؤ میں، یا اگر گاؤں والے کا دباؤ نہیں ہے تو شرما شرمی میں دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بے عزت کرنے سے بچنے کے لیے ضرور اس کا اہتمام کرے گا اور دعوت دے گا۔ یاد رکھیے، اگر کسی مسلمان کا مال آپ نے زبردستی کھایا ہے اور زبردستی اس کو آپ نے دعوت کے لیے مجبور کیا ہے اور وہ دعوت کر رہا ہے اپنی خوش دلی کے بغیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ دعوت کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے آپ کی دعوت نہ کرے، اس وقت تک اس کا مال کھانا جائز نہیں۔ تو شرما شرمی میں جو لوگ دعوت کرتے ہیں اور گاؤں والوں کی نظر میں بے عزت ہونے سے بچنے کے لیے جو دعوت کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس دعوت کا کھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اور نعمان میں ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ گاؤں میں سے 100% لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہم دعوت کریں گے خوش دلی سے۔ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ دعوت کا نام دے کر کے اس کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر خوشی مناتے ہیں، سوچتے ہیں کمال کر دیا، ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو کیا ان مسکینوں کو کھانا کھلانا بدعت ہے، جائز ناجائز ہے؟ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس ایک غلط عمل کی تعویل جائز عمل کے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اور عجیب و غریب بات ہے، ایک صاحب تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جو مولوی لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، بدعت ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو ان کا ہمارے دروازے پر چندہ کے لیے آنا اور ہمارے یہاں کھانا یہ بھی ناجائز ہوگا۔ حد ہوتی ہے بے غیرتی کی۔ شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے جو چاہتے ہیں بکتے رہتے ہیں۔ اس لیے نعمان ایک رسم ہے، ایک بدعت ہے، جس کے اندر لوگوں کو دعوت پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک تاریخ متعین کر کے کھلایا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا، آپ کو دولت دی ہے، تو فرداً آپ کسی کی کبھی بھی دعوت کر دیجئے، کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن اس طرح پورے گاؤں والے کا اکٹھا ہو کر کے دعوت کرنے پر مجبور کرنا اور نعمان کی شکل اختیار کرنا جو ہندوانہ رسم و رواج کا حصہ ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت کی روشنی میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔